ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے جب سے آپ واپس آئے ہیں ظاہر ہے ایک سینٹیمنٹ میں بہتری ہے، ڈومیسٹک سینٹیمنٹ میں بہتری ہے، اسٹاک مارکیٹ ریسپونڈ کر رہی ہے، کرنسی مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے کہ 20 روپے 11 سیشنز میں روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے، آج 220 روپے سے بھی ڈالر نیچے آ گیا ہے، مگر انٹرنیشنل کچھ کنسرنز پیدا ہو رہے ہیں کہ فلڈز کے بعد پاکستان اپنی جو بیرونی ادائیگیاں ہیں وہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ خود حکومت کہہ رہی ہے 20 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو گیا، پہلے میں 32 ارب ڈالر چاہیے تھے، اب کتنے چاہیے ہوں گے اور وہ کہاں سے آئیں گے؟ موڈیز نے بھی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کی، آپ نے آج موڈیز پر تنقید ضرور کی، مگر یہ کنسرن تو بہرحال پیدا ہو رہے ہیں کہ پاکستان اپنی جو بیرونی ادائیگیاں ہیں اس کے لیے پیسوں کا انتظام کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ آپ تنقید ضرور کر لیں مگر اس کا جواب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ موڈیز نے تھوڑا سا پروفیشنلی ہم سے زیادتی کی ہے۔ ہمیں وہ پرسوں ایک ڈرافٹ پرسوں رات کو ایک پریس ریلیز بھیجتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو ایک نوچ ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں اس پہ کوئی آپ کی کوئی سجیشن کوئی ورڈنگ وغیرہ میں۔ تو ہماری فائنانس سیکرٹری صاحب اور ان کی جو ہماری ٹیم ہے انہوں نے ان سے زوم میٹنگ کی اور ان سے باتیں کی کہ جی یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو انہوں نے جب انکار کیا تو پھر میں نے کل 2 بجے پاکستان ٹائم ان کا تھا کہ دے ول ریلیز اٹ، تو میں نے ان سے پہلا گلہ یہ کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں نے ایک ذمہ داری سنبھالی ہے فائنانس کی، اور میں آپ سے ماضی میں بھی ڈیل کرتا رہا ہوں، اور آپ نے اگلے ہفتے مجھ سے سائیڈ لائن پہ امریکہ میں ٹائم مانگ لیا ہے، آلریڈی ہم ملنا چاہتے ہیں فیوچر کے لیے، تو آپ کا یہ کیا فرض نہیں تھا کہ آپ چند دن صبر کر لیتے؟ انہوں نے یہ مجھے اپنی ایس او پی کے حوالے سے بتایا کہ ہم 4 مہینے سے یہ کام کر رہے ہیں، 4-5 مہینے سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ اٹس ناٹ دیٹ اٹ از ایز اے کانسیکوینس آف یور ارائیول، بٹ ہم 4 مہینے سے کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے جب بیک گراؤنڈ چیک کی اپنی ٹیم سے فائنانس منسٹری کی، تو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ان کے جو پرسوں سوالات تھے وہ پہلا تھا کہ آپ تو اپنا ڈیٹ ری اسٹرکچر کرنے کے لیے جا رہے ہیں پیرس کلب میں، یہ بڑا سیریس نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کو اگر وہ پیرس کلب میں جاتے ہوئے دیکھیں تو یہ ریٹنگ ایجنسیز فوری طور کے اوپر ایکٹ کرتی ہیں اور ان کو ڈیگریڈ کرتی ہیں ان کی ریٹنگ کو۔ یہ تو پھر وزیر اعظم نے پبلکلی اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اسی اسٹیٹمنٹ کے کانسیکوینس میں ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں، حالانکہ رپورٹ میں اور بھی دوسرے باتیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے۔ نہیں صرف ایک چیز نہیں ہے، لیٹ می دوسرا وہ ہے، وہ مارکیٹ جو ہے سوورن بانڈز کی مارکیٹ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، اور یہ کوئی ان یوزول نہیں ہے، کئی کنٹریز کرتی ہیں کہ شاید ہم ایز اے کنٹری ہم وہاں جائیں گے، بانڈ ایشو ہونے سے 2 ہفتے پہلے بانڈ ہولڈرز کو اس کی جو یعنی میچورٹی ڈیٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، ان کو آفر کریں گے کہ آپ اس کو ہم ایکسٹینشن کر دیں، ہم پروفٹ ریٹ یہ دیتے انسینٹیوائز کر کے۔ دوسرا ایک یہ میجر فیکٹر اس میں ہے، جو سب سے بڑا فیکٹر ہے اس میں، وہ فلڈز کی جو کانسیکوینشل لاسز ہیں، اور جو ورلڈ بینک اس وقت اس پہ ایک رپورٹ 15 اکتوبر کو کرنے والی ہے، اور جو ہماری اپنی جو ہے پاکستان کی جو ایگزیکٹو ہے اور گورنمنٹ ہے وہ یہ بتا چکی ہے کہ یہ ہمارے 30 سے 35 بلین لاسز ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ ہم اپنی ایکسٹرنل لائبلٹیز کو وقت پہ میٹ نہیں کر سکیں گے، ہم خدا نخواستہ ڈیفالٹ کریں گے۔ تو میں نے ان کو یہ اسی وقت کہہ دیا جب انہوں نے کہا کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کئی مہینوں سے کر رہے تھے یہ کام، فلڈز پرٹیکولرلی فلڈز کے بعد ہماری یہ اسیسمنٹ ہے، ان کا ایک پروسیس ہے، ان کی ایک کریڈٹ ریٹنگ کمیٹی ہے، انہوں نے یہ فیل کیا کہ بھئی یہ اپنی آبلیگیشنز وقت پہ پوری نہیں کریں گے۔ میں نے ان کو ایک چیز یہ کیٹیگوری کہی ہے، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے ویورز کو بھی بتا رہا ہوں، میری لاسٹ پرائرٹی ہوگی پیرس کلب جانا، یہ ملک کی انٹرسٹ میں نہیں ٹھیک۔ ہم نے بزنس کرنا ہے، جب آپ پیرس کلب میں جاتے ہیں تو آپ کے دوسرے جن سے آپ بزنس کرتے ہیں وہ آپ سے بزنس کرنے میں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں۔ مگر وزیر اعظم تو لندن پہ یہ بڑی اہم بات ہے، وزیر اعظم لندن ہوتے ہوئے گئے تھے، آپ نے انہیں یہ بات نہیں سمجھائی تھی کہ یہ والی پوزیشن ہمیں نہیں لینی چاہیے؟ ہمیں نہیں اس طرح نہیں ہے، نہیں شاہ زیب صاحب اس طرح نہیں ہے، وہ ان کی میرا خیال ہے کہ کچھ مس کمیونیکیشن ہے۔ ان کو 2 چیزیں بتائی گئی تھی اکنامک ٹیم نے میرے جوائن کرنے سے پہلے،
اور وہ ان کی واپسی پہ ہماری بات ہوئی, وہ اسٹیٹمنٹ وہ دے چکے تھے. ایک یہ کہ اگر ہم وہاں جائیں گے تو ہمارے 11 بلین کے قریب ہمارے بائی دی وے ہیں جو پیرس کلب ملٹی لیٹرل لون جسے کہتے ہیں, اور ان کو بتایا گیا تھا کہ $2 بلین جو ہیں ہمارے اگر ہم کر لیں تو ہمارا 2 بلین ہمیں اگلے سال جو اس کی پیمنٹس ڈیو ہیں نہیں دینی پڑیں گی. تو میں نے ان کو انسٹنٹلی کہا تھا کہ جس نے بھی آپ کو فگر دی ہے یہ غلط ہے, یہ 1.2 یا 1.3 بلین سے زیادہ نہیں, وہ میں آ کے کنفرم کر چکا ہوں, میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بتا دیا. مس کمیونیکیشن ہوئی ہے ان کو جو یعنی بتایا گیا, تو میں نے ان کو ایکسپلین کر دیا, ہی از کوائٹ ہیپی. ویسا پھر اس سارے سینیریو میں کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ جب خود بھی جا رہے ہیں, ظاہر ہے آپ نے آئی ایم ایف سے بھی میٹنگز کرنی ہے, ورلڈ بینک سے بھی, ابھی تک ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے تو $2.5 ارب کا اپروول مل گیا ہمیں, مگر ہمارے جو ریزروز ہیں جو موڈیز بھی بتا رہا ہے کہ $8 ارب سے بھی کم ہیں, اور ہمارے خرچے اور زیادہ ہو جائیں گے, ہمیں جو خوراک ہیں ان کی امپورٹس بھی بہت زیادہ کرنی پڑے گی, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ ٹارگٹ سے بہت زیادہ رہ سکتا ہے, تو اس کے لیے اب دوست ممالک نے بھی پیسے نہیں دیے, ہمارے ریزروز بھی بہت زیادہ کم ہیں. تو آپ کنوینسڈ ہیں کہ ہم اس سال کی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری کر لیں گے, جو آئی ایم ایف کا ٹارگٹ ہے کہ $16 ارب سے اوپر ریزرو لے جائیں گے وہ بھی کر لیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں, ایک ہماری پہلی ریکوائرمنٹ ہے شاہ زیب صاحب کہ ہمارے ملٹی لیٹرل اور ایکسٹرنل لائبلٹی جو ہیں پاکستان نے جو اگلے 12 مہینے میں دینی ہے وہ $22 ارب ہے, کی بات کر رہا ہوں. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ ہے اور قریباً ان لائن ہے اس وقت, جو پہلا کوارٹر ختم ہوا ہے وہ قریباً 12-13 بلین کا ہے. سو ہم کوئی 34 بلین 35 بلین کی فائنینسنگ ارینجمنٹس کی بات کر رہے ہیں. وہ اگر ہمارا ارینجمنٹ ہوگا تو ہماری کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوگی, ہم وقت پہ ساری پیمنٹس کریں گے. لیکن میں آپ کو یاد کرا دوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے 16-17 کے فسکل ایئر میں $35 بلین کی موبلائزیشن کی تھی, اور اس کے ساتھ ہم نے 23 سے 24 ارب کے ریزرو بلڈ کر لیے تھے, جس میں سے قریباً 18 بلین پلس اسٹیٹ بینک کے پاس تھا. ابھی ہمیں ریزرو بلڈنگ کی طرف تو فرینکلی ابھی سپیس نہیں ہے. ہمارا پہلا ہدف جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اکنامک انڈیکیٹرز طرف ہے $1 کی صحیح مقام پہ دینا, اس کا آپ کو آٹومیٹکلی آپ کی جو امپورٹڈ انفلیشن ہے, لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی جو فگر میں 200 کے نیچے کہہ رہا ہوں, تو 20% تو آپ کو وہاں سے یعنی آپ کی کاسٹ میں ہر چیز کی جو امپورٹڈ ہے اس میں کم ہو جائے گا. اور پھر آپ آج جو بجلی پیدا کر رہے ہیں, جو آپ LNG خرید رہے ہیں, اس میں بھی آپ کے رواں میں 20% کم ہو جائے گا. تو ایک تو یعنی آپ ٹرینڈ کو آپ نہ صرف روکیں گے جو اس وقت ڈکلائن ہے, بلکہ آپ اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جائیں گے. جہاں تک یہ آپ نے جو فرمایا, تو یہ ہمارا جو میں اس میں پہلے دن سے یہاں آ کے یہ میرا پرائرٹی ایریا کہ جو میں اس کو پروجیکٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے ہماری نیڈز کیا ہیں اور ہم نے اس کو فائنینس کیسے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہمیں کوئی دقت نہیں آئے گی. یہ ایک ہاں فلڈز کا ہے, لیکن فلڈز کی جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ ڈالرز میں تو نہیں ہونی, وہ تو روپا میں ہونی ہے. ہمیں اگر ویٹ زیادہ امپورٹ کرنی پڑے گی, ہماری رائس ایکسپورٹ امپیکٹ ہو جائے گی, ہمیں کاٹن امپورٹ کرنی پڑے گی جو ہرٹ ہو گئی ہے, تو ٹھیک ہے. جی یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, تو دیکھیں there is nothing ideal situation نا, it's not a bank account جو ہم ادھر جائیں یا بینک سے اگر یہ ایسی ہو یعنی پاسبلٹی, تو پھر تو بہت آسان ہے. اس وقت تو یہ ہے کہ we have to change our macro economic outlook indicators, کہ لوگ ہم سب سے پہلے تو ہم میں کانفیڈنس کریں. وہ کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے جب آپ پیرس کلب جاتے ہیں, آپ لنڈن کلب جاتے ہیں. وہ تو ہم گئے ہیں زندگی میں جب ہمارے اوپر معاشی پابندیاں لگی تھی, ہم نے پیرس کلب بھی کیا, ہم نے لنڈن کلب بھی کیا, لیکن ابھی تو اس ٹائپ کا تو سچویشن نہیں ہے. آلدو ہماری بڑی ٹائٹ بڑی فکسیٹڈ اکنامک کنڈیشن ہے, لیکن یہ کوئی 6 مہینے بلڈ نہیں ہوئی. میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ تو آبویسلی 4-5 سال کی جو مین میڈ ڈیزاسٹر ہے وہ اس کا نتیجہ ہے. ڈاکٹر صاحب ظاہر